بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے محدثین کا ذکر خیر شروع کیا تھا، تو کل ہم نے امام العلماء امام الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت، آپ کا نام، پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا اثر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہیں، یہ ہم نے بیان کیا۔ تو آج ہماری اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ ہے، تو اس میں ہم آپ کے سامنے آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی طرف، یعنی دین اسلام، فقہ کے علوم، فقہ کے مسائل، یہ کیسے ان کا ذہن بنا، کس طرح انہوں نے حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی مسائل سیکھ کے پھر آپ نے تجارت شروع کر دی۔ تجارت آپ نے شروع کی تو ایک دن آپ بغرض تجارت جا رہے تھے، تو راستے میں امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے پر دیکھا تو انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے نعمان، میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کی درخشندگی کے آثار نمایاں دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام شعبی کی یہ بات سنی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اور علم حاصل کروں گا، میں اور پڑھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پھر علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور ابتداً آپ نے جب علم حاصل کیا تو قدریہ، جہمیہ، ان فرقوں سے آپ نے مناظرے بھی کیے، مناظرے کرنے کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ تقدیر والا معاملہ ایسا ہے کہ جید صحابہ کرام کہ جو علم کے عظیم سمندر تھے، انہوں نے اس سلسلے میں بحث نہیں کی، تو میں بھی اس سلسلے میں مناظرے نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے علم کلام کو جاری رکھا، علم کلام میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ تو تھی آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تو فقہ کی طرف، یعنی فقہی مسائل کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے، فقہی مسائل کی طرف کیسے آپ کیا دل کیا کہ یہ مسائل، ان پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو ایک دن ایک عورت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے مسئلہ بتائیں کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہے تو وہ کیسے طلاق دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو نے امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا ہے، تو جو وہ جواب دیں یہ جواب تم نے مجھے بھی بتانا ہے۔ اس عورت نے یہی مسئلہ امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رکھا، تو امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جس عورت میں، جس طہر میں خاوند عورت کے ساتھ جماع نہ کرے، اس طہر میں خاوند طلاق دے دے، پھر طلاق دے دے تو 3 حیض عورت کے جب گزر جائیں، تیسرا حیض جب ختم ہو تو تیسرے حیض کے ختم ہونے پر جب عورت غسل کر لے گی تو اب عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ جب اس عورت نے یہ جواب سنا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آ کے بتایا۔ جب آ کے بتایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی محبت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے امام حماد کی مجلس کو اختیار کیا۔ ایک تو سبب یہ بنا کہ آپ فقہ کی طرف کیسے راغب ہوئے۔ دوسرا سبب یہ بنا کہ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کو
کھود رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے کہ عجیب خواب ہے۔ اس خواب کو انہوں نے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت کے جو بڑے خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کی بارگاہ میں رکھا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے نعمان، آپ پریشان نہ ہوں، اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ علم و حکمت قرآن و حدیث سے ایسا علم اخذ کرو گے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی، زمانے میں ایسی مثال نہیں ملے گی، ایسا آپ قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرو گے۔ تو اس کے بعد پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ میں جو ہے یہ سلسلہ کار فقہ میں آپ راغب ہو گئے کہ علم فقہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ کار پھر امام حماد کی مجلس کو اختیار کیا تھا۔ امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تو چند ہی دنوں میں استاد کی آنکھوں کا تارہ بن گئے کہ یعنی اتنے قابل اور اتنے ذہین و فطین یہ شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں جانا پڑا کسی مسئلے کی غرض سے۔ امام حماد وہاں گئے تو امام اعظم نے سوچا کہ مجھے اپنی علیحدہ ایک درس شروع کر لینا چاہیے۔ اب جب وہ گئے تو انہوں نے امام اعظم نے وہاں بیٹھ کر 60 فتوے لکھے۔ 60 فتوے لکھے۔ جب امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو ان کی بارگاہ میں یہ 60 فتوے آپ نے رکھے۔ جب 60 فتوے رکھے تو 40 فتوے امام حماد نے کہا کہ ان میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل درست ہیں، اور 20 فتوے جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا، ان کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اب امام اعظم نے کہا کہ آج کے بعد میں امام حماد کی مجلس کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آپ امام حماد کی مجلس میں رہے۔ تو یہ آپ کا سلسلہ کار۔ اور ایک روایت کے مطابق امام موفق حضرت ابو عبداللہ بن حفص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے 4000 اساتذہ تھے، یعنی 4000 اساتذہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ تو ایسا ان کو علم کی پیاس تھی، علم کی لگن تھی کہ علم حاصل کرنا ہے جہاں سے بھی ملے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم دین کی طرف یہ سلسلہ کار تھا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کے آگے آپ کے حالات جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ گفتگو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔